میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ جتنی نیتیں اچھی ہوں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ آئیے حسب حال اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف کی میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور اشعار پڑھتے وقت نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، مدنی قافلے کی ترغیب دلاؤں گا، مدنی انعامات پر اور علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کو کرنے کی رغبت دلاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا،
ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں یہ کٹے ہوئے ہیں اور دونوں آنکھوں سے وہ اندھا ہے، منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا، بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آدمی تم یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگیں، تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ عز و جل تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا پر جلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر اس وقت میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا، میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں آ چکا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے ہاتھ پاؤں یہ کٹ چکے ہیں، میری آنکھیں بے نور ہو گئیں، اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ دو جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، دو جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل اگرچہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن اگر کوئی بد نصیب اس کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے تو اس کی قہاری اور جباری اس گستاخ کو معاف نہیں فرماتی، دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے عذابوں میں گرفتار کرتی ہے، اور وہ دونوں جہاں میں قہر قہار اور غضب جبار کا اس طرح سزاوار ہوتا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا، اور اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو آخرت میں عذاب نار کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ان نفوس قدسیہ کی بے ادبی، گستاخی بذات خود ان کی حیات میں ان کے ساتھ کی جائے، یا ان کے اہل و عیال کو تکالیف پہنچائی جائے، یا ان کی وفات ظاہری کے بعد ان کے مقدس مزارات کی بے حرمتی کی جائے، بہر صورت دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔
یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امت کے بہترین افراد میں سب سے افضل یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت و صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے، شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شربت دیدار سے سیراب ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے اثرات یہ ملاحظہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے صادر ہونے والے بہت سے معجزات کا ظہور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اور چونکہ ان حضرات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی تربیت فرمائی، اس وجہ سے ان کے ذہنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ، آنکھوں میں نبوت کا سراپا، زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار یہ رچا بسا ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت سے شرف یاب ہونے کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے انوار و تجلیات سے انہیں بھی حصہ ملتا۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ یہ امت میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اور جس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل اور اعلیٰ یہ ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء، مالک ہر دو سرا، صاحب جود و عطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی طرح دیگر تمام انبیاء کے صحابہ میں سب سے افضل مقام یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ہے، اور پھر تمام صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین، یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ تو انہی خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی سیرت پر آج ہم کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عثمان اور کنیت ابو عمرو ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں سے امیر المومنین، ذو النورین، کامل الحیاء والایمان، مجاہز جیش العسرہ، جامع القرآن، صاحب الہجرتین، محبوب مصطفیٰ اور سید الاسخیاء عثمان باحیا یہ بڑے مشہور ہیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں جو سب سے زیادہ آپ کا لقب ہے ذو النورین، یہ زیادہ مشہور ہے۔ اس لقب کا سبب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھیں، اور اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کیے، کئی باتیں ہم سنتے ہیں،
امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان حضرات صحابہ میں سے ہیں جو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے آغاز اسلام ہی میں اسلام لائے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا، اور خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے والے 4 اشخاص میں سے چوتھا ہوں۔ تو جس سال آپ نے اسلام قبول کیا اس سال آپ کے علاوہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہم رضوان حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ان کے اسماء مبارکہ سر فہرست ہیں۔ تو یہ بھی غور کریں کہ انفرادی کوشش کی کتنی برکت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے تو انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کیا۔ لیکن تاریخ میں جو واقعات ملتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب اسلام قبول کرتے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، کل تک ان کے ناز و نخرے اٹھایا کرتے تھے گھر والے، کھانے پینے کی کوئی روک ٹوک نہیں، رہن سہن کی کوئی مسئلہ نہیں، پہننے کو بہترین پوشاک ملتی، لیکن جب اسلام قبول کرتے آزمائشیں آتی۔ جب امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف اپنے گھر والوں بلکہ پورے خاندان کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے آپ کو زد و کوب بھی کیا گیا، تشدد کیا گیا آپ پر، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا حکم بن ابی العاص اس قدر ناراض اور برہم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک دوسرا مذہب اختیار کر لیا، جب تک تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور اسی طرح باندھ کر رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا خدائے ذوالجلال کی قسم، مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو یہ ہو سکتا ہے، مگر دل سے دین اسلام نکل جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حکم بن ابی العاص نے جب اس طرح کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقلال دیکھا تو مجبور ہو کر آپ کو اس نے آزاد کر دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ ایمان لانے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کے اہل خانہ نے ظلم و ستم کیے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کرتے رہے، ثابت قدم رہے۔ تو اس واقعے سے بھی ان افراد کو ہمت و حوصلہ لینا چاہیے کہ جو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل تو ہو جاتے ہیں، میں ظاہر ہے معاشرہ جینے کہاں دیتا ہے، اسلام قبول کرے، کوئی سنتوں کے راستے پہ بھی چل پڑے، طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں، داڑھی سجانے پہ اس کو روک ٹوک، امامہ شریف کا تاج سجائیں تو بعض اوقات مسلمان کہلانے والے اس نوجوان عاشق رسول کو نوکری سے فارغ کر دیتے، نوکری سے فارغ کر دیتے، داڑھی رکھنے پر بعض اوقات رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے کہ نہیں جناب ہم ان سے شادی نہیں کریں گے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور اس کی اگر تربیت حاصل کرنی ہو تو اس کا بہترین جو طریقہ ہے مدنی قافلے میں سفر کریں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات سنیں گے، اولیاء کرام علیہم رضوان کا عزم و استقلال دیکھیں گے، اور دین کی خاطر ان نفوس قدسیہ نے جو قربانیاں دیں ان واقعات کو سنیں گے تو اپنی جو معاملات آتے ہیں، بسا اوقات آزمائشیں آتی ہیں، انسان کو اس میں
ہمت اور حوصلہ مل جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر علم دین کی جب دولت نصیب ہو جاتی ہے، جب انسان علم کی دولت، علم کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے کیا کیا علم حاصل ہونے چاہیے تھے، یعنی جب ماحول سے وابستگی نہیں ہوتی ہے تو کئی ایک ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کی نمازیں درست نہیں ہوتی۔ اب جب مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے، مدنی تربیتی کورس کی برکت سے، قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے، امامت کورس کرنے کی برکت سے، مدرس کورس کرنے کی برکت سے، جب اس طرح کے معاملات کرنے سے جب علم کا خزانہ حاصل ہوتا ہے تو وہ پھر اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ واقعی زندگی تو یہی زندگی ہے، دن تو یہی دن ہے جو علم دین حاصل کرنے میں گزرے، جو نیکی کی دعوت دینے میں گزرے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک نیکی کی دعوت پہنچانے میں گزرے، یہی کامیابی کے دن ہیں۔ اور پھر انسان جب اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد راہیں کھل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے صحابہ کرام علیم رضوان یہ کس قدر آزمائشوں کا یہ سامنا کرتے تھے، لیکن جب کبھی آزمائش آتی تو یہ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے تھے۔ جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جبکہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا، عام مسلمان بہت زیادہ تنگی میں تھے، یہاں تک کہ درخت کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کے لشکر کو جیش اسرا یعنی تنگ دستی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ جیش اسرا کی تیاری کے لیے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 1000 دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کر لائے۔ دینار 4.5 ماشا سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ ان دیناروں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ڈال دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے اور فرماتے آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس جملے کو 2 بار فرمایا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بشارتیں دی گئیں۔ ایک یہ کہ ان کے سارے گزشتہ گناہ اور خطائیں معاف ہو گئیں، ان کا آج کا یہ عمل ان کا کفارہ بن گیا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ گناہوں سے محفوظ رہیں گے، تیسرے یہ کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک بڑا پیارا پہلو علماء بیان کرتے ہیں، وہ ان کی سخاوت کا بھی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا، لیکن جب مال عطا فرمایا تو اللہ عز و جل کی راہ میں یہ خرچ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ جب امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسرا کی اس طرح مدد فرمائی کہ 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش فرمائے، 1000 دینار چندہ بھی دیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صدقے کے 4000 درہم بارگاہ رسالت میں پیش کیے۔ تو ان دونوں حضرات کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 262 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان
وہ جو اپنے مال اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ تو راہ خدا عز و جل میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو خرچ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا نفس یہ ہم کو خرچ کرنے کے معاملے میں بھی وہ کہتے ہیں دل کھول کر کرنا، اس معاملے میں نفس ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ جیسے امیر علیہ سنت چوٹ لگانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر کبھی مسجد میں بیٹھے امام صاحب نے مسجد کی تعمیر میں ہی چندہ کی ترغیب دلائی، اب ذہن بن گیا کہ مسجد کے چندے میں مثال ہے 50 روپے دینے ہیں، اب چندے کا جب جمع کرنے کا ٹائم ہوا تو جیب میں ہاتھ بھی ڈالا، 50 روپے کے 4 نوٹ ہیں، کون سا نوٹ نکالیں گے؟ جو مرا مرایا نوٹ ہوگا نا، کڑک نوٹ اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ 50 روپے کا نوٹ جو کڑک ہوتا ہے 55 روپے کا ہو جاتا ہے، نہیں، تو بتایا جاتا ہے یہ نوٹ، یہ مال سے محبت کہ راہ خدا عز و جل میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو خرچ کرنے کے لیے ہمارا ذہن کیسا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق رہتا تھا، اس کا درخت ایک انصاری پڑوسی کے مکان پر جھکا ہوا تھا، جس کا پھل ان کے مکان میں گرتا تھا۔ انصاری نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ اس وقت تک منافق کا نفاق لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم درخت انصاری کے ہاتھ بیچ ڈالو، اس کے بدلے تمہیں جنت کا درخت ملے گا۔ مگر منافق نے انصاری کو درخت دینے سے انکار کر دیا۔ جب اس واقعے کی خبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی کہ منافق نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو منظور نہیں کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک باغ دے کر وہ درخت اس سے خرید کر انصاری کو دے دیا۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور منافق کی برائی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہوا، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں من یخشا سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اشقا سے مراد اس درخت کا مالک منافق ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر کس طرح دل کھول کر راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا، اور منافق کے ایک درخت کے بدلے اپنا پورا باغ دے دیا۔ ان کے اس طرح خرچ کرنے پر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی مسرت کا اظہار فرمایا۔ تو ہمیں بھی کبھی موقع ملے، بلکہ موقع ہی موقع ہیں، آپ دیکھیں کیسے حالات ہیں، کہیں سیلاب سے متاثرین امداد کے منتظر ہیں، تو کہیں جناب آئی ڈی پیز کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ آزمائش میں ہیں، دیگر معاملات میں بھی آئے دن کچھ نہ کچھ آفتیں، مصیبتیں، یا اگرچہ ہمیں بسا اوقات اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں تک کی بھی خبر پڑتی ہے، لیکن ہم میں سے کون ہے جو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہو، آگے بڑھ کر ان کی خیر خواہی کرتا ہو؟ اب گزشتہ چند دنوں میں تو ہم نے ایسے کئی سلسلے مدنی چینل پر دیکھے کہ جس میں یوں سمجھا ہماری غیرت ایمانی کو جوش دیا گیا، ہمیں آگے پہنچایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی خیر خواہی کریں۔ لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کس طرح یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے درپیش ہے۔ تو جب کبھی صدقہ و خیرات کرنے کی بات آتی ہے، ہمارا دل جو ہے اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو اے عاشقان رسول، ہمت کیجئے، آگے بڑھیے، اپنے متعلقین، اپنے رشتہ دار، اپنے خیر خواہ اور دعوت اسلامی کے وہ مبلغین جو ان سیلاب سے متاثر عاشقان رسول ہوں یا آئی ڈی پیز ہوں یا دیگر جملہ معاملات میں جو خیر خواہی کے جذبے کے تحت سفر کر رہے ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آئیے سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل یہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں حضرات احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو وہ خوشی کے مارے جھومنے لگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا، اے احد ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں کتنا واضح بیان ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا الہی سے علم غیب ہے۔ جی ہاں، علم غیب ہے۔ جبھی تو سرکار علیہ السلام نے جبل احد شریف سے فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ کسی کے بارے میں اس کے جیتے جی یہ بتا دینا کہ یہ شہید ہے، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے مقبول بندے ساری خلقت یعنی شجر و حجر، دریا و پہاڑ سب کے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری سے سب خوشیاں مناتے ہیں، انہیں پتھر اور پہاڑ بھی جانتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سب کے انجام یعنی اچھا برا خاتمہ ہونے سے خبردار ہیں، کہ فرمایا کہ ان میں سے 2 صحابہ شہید ہو کر وفات پائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پیشن گوئی کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ ندی کا بہتا ہوا دھارا تو رک سکتا ہے، درخت بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ بدل سکتا ہے، مگر اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔
اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ جو اپنی شہادت کے منتظر تھے، ان کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چنانچہ پارہ 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو ان میں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا، جیسے حضرت حمزہ و مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہ لوگ جہاد پر ثابت رہے یہاں تک کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، جیسے حضرت عثمان اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے صدقے ہمیں بھی اس نعمت سے مالا مال فرمائیں۔ ایک بڑا پیارا وصف جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہوتا ہے وہ حیا ہے، حیا بھی ہے۔ جی ہاں، ایک روایت سنیے، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حاضری کی اجازت چاہی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ اندر آ گئے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی اجازت طلب کی، حضور علیہ السلام نے ان کو بھی اجازت دی، وہ بھی اندر آ گئے۔ حضور علیہ السلام پھر بھی بدستور لیٹے رہے، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی تو سرکار علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑوں کو درست کر لیا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت فرمائی۔ تو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کی کیا میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے؟ میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ بدستور لیٹے رہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ بدستور لیٹے رہے اور جنبش بھی نہیں فرمائی، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑوں کو درست کر لیا۔ تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سوال پر میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو اس حدیث پاک کے ان مبارک سے کپڑا ہٹنے کا ذکر ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ران بالکل ننگی تھی، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ران سے قمیص ہٹی ہوئی تھی، تیبن شریف اس جگہ پر تھا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کے بھی کیا کہنے کہ نبی پاک علیہ السلام بھی آپ سے حیا فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ نہایت عمدہ اوصاف کے حامل رہے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کئی برائیوں سے دور رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بعض اوصاف بیان کرتے فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کبھی فضول اشعار گنگنائے، نہ ہی ان کی تمنا کی، زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں کبھی شراب نہیں پی، اور جب سے میں نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے، تب سے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا تھی، اور آج اگر اپنے معاشرے میں ہم نظر کرتے ہیں تو کتنے بے شرمی کے معاملات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقاریب ہوں تو بیہودہ فنکشن کا اہتمام ہو رہا ہے، اور کبھی مبارک ایام آتے ہیں، عید کے دن آتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے جو انداز ہیں عجیب و غریب ہو گئے۔
دن بدن ترقی کے نام پر بے حیائی کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ عید کی مبارکباد دینے کے لیے محرم نامحرم آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں، معاذ اللہ گلے تک ملنے کی خبریں لوگ سناتے ہیں کہ اس طرح کے بھی انداز ہیں، آپس میں بوس و کنار کیا جاتا ہے۔ عجیب و غریب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے حالات ہیں۔ اگر اس معاملے میں توجہ نہ کی تو پھر معاملات دیکھیں بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ اس معاملے میں نگران شورا کے جو سلسلے ابھی جو مسلسل چل رہے ہیں، جس پر آپ اس طرح کے معاملات پر توجہ دلاتے ہیں کہ خدارا اپنی آنکھیں کھولیے، خدارا اپنے اطراف کو دیکھیے، دعوت اسلامی کے مبلغین کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کا احساس اور بڑھائیے، کہ اگر ہم کل تک مسجد کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں مدنی کام کرنے، ہمیں ان علاقوں کو بھی غور کرنا چاہیے جہاں پر بظاہر ہماری مسجدیں نہیں ہیں لیکن وہاں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی رہ رہی ہے۔ ان پر انفرادی کوشش کرنا، ان کو نیکی کی دعوت دینا، درس نہیں ہوتا تو ہمارے چوک درس کا سلسلہ ہے، ہمارے اس طرح اطراف میں جا کر مختلف دکانوں پر، مختلف لوگوں کے گھروں پر مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام کرنا ہے، کہیں VCD اجتماعات کر کے ان عاشقان رسول کو اپنے قریب لا کر ان کو برائیوں سے بچانا ہے۔ ورنہ یہی عید کے دن تھے، عاشقان رسول قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے۔ تو اسی کراچی شہر میں ایک بھیانک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جو ابھی تک کی جو اطلاع میں نے سنی تھی، کچی شراب پینے کے سبب تقریباً 25 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں کی عمریں کتنی؟ 17 سال سے لے کر 22 سال، 17 سال سے لے کر 22 سال کے یہ نوجوان جو اگر قاری قرآن بن جاتے، یہی نوجوان حافظ قرآن بھی بن سکتے تھے، یہی نوجوان مبلغ دعوت اسلامی بھی بن سکتے تھے، یہی نوجوان دین کے ایک عظیم مبلغ بن کر دنیا بھر میں جا کر نیکی کی دعوت دینے والے بن سکتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ سب ہم کو جائزہ لینا ہے۔ اگر آج ہم اپنے محلے میں دیکھتے ہیں تو واقعی وہ دور جو پرانے لوگ بتاتے تھے کہ پہلے کے دور میں اگر کوئی شراب پیتا تھا صرف گھر میں شراب پیتا تھا، نشہ اترنے کے بعد باہر نکلتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ شراب پیتا ہے، کوئی اس کو نشے کی حالت میں نہیں دیکھتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نشے کی حالت میں لوگ نظر آتے تھے، اور اب کوئی بھی ایسا موقع ہو نوجوان کی منڈلیاں جمتی ہیں، شراب کے دور چلائے جاتے ہیں، معاذ اللہ ایسی تقاریب رکھی جاتی ہیں شادیوں کے نام پر، فنکشنز کے نام پر، مختلف گیدرنگز کے نام پر، وہاں باقاعدہ مسلمان جمع ہوتے اور وہاں پر شراب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج جگہ جگہ شراب خانے کھولے جا رہے ہیں۔ یہ شراب پینے والے کون ہیں؟ یہ آج ان کے شرابوں کے اتنی کثرت سے خریداری ہوتی ہے کہ جناب شرابیں کم پڑ جاتی ہیں شہر میں۔ یہ کون ہے پینے والے؟ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ تو اے عاشقان رسول، اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا کی، خدا کی قسم یہ نعمت دعوت اسلامی کا ماحول، کہ آج اس ماحول میں آ کر ہمیں نمازوں کا شعور ملا، آج اس ماحول میں آ کر ہمیں سنتوں پر عمل کا شعور ملا، آج اس ماحول میں آ کر ہمیں درست انداز میں قرآن پڑھنے کا شعور ملا، آج اس ماحول میں آ کر ہمیں فرض علوم حاصل کرنے کا شعور ملا، آج اس ماحول میں آ کر ہمیں برائیوں سے دور رہنے کا شعور ملا۔ لیکن کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بھی اس سلسلے میں اپنی کوششیں تیز کریں؟ کہ اگر ہمیں کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتا تو کیا اس فیضان مدینہ میں آج موجود ہوتے؟ کیا کوئی ہم پر انفرادی کوشش نہیں کرتا تو کیا ہم ان سنتوں سے آراستہ ہوتے؟ کیا کسی نے اگر ہمیں ٹائم نہیں دیا ہوتا تو کیا درست قرآن پر پڑھنے کے لیے آج ہم تیار ہوتے؟ یقیناً نہیں ہوتے۔ تو کسی نے ہم پر کوشش کی تھی، کوئی آج ہم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر یہاں تک لایا ہے، کسی نے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کا ہمیں ذہن دیا، کسی نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ہمیں شعور دیا۔ تو آج ہم یہ کہہ کر نکل جائیں کہ جناب میری بہت مصروفیت ہے، میرے کام کاج سے مجھے ٹائم نہیں ملتا، میرے گھر بار کے معاملات دیکھنے کے لیے مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے جو پرانے اسلامی بھائی تھے وہ اگر اس طرح سوچتے تو ہمارا کیا بنتا؟ ہو سکتا تھا ہم بھی کسی شراب خانے کے اڈے میں جانے آنے والے بن جاتے،
اور کتنے ایسے جو شراب خانوں میں جایا کرتے تھے، کسی مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش نہیں تو ان کو فیضان مدینہ کا راستہ دکھایا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ ہونے والی تباہی کے واقعات ہماری آنکھوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، یعنی صرف مسجد میں بیٹھ کر ہی 40 منٹ کا مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر لینا یہ ہمارے لیے کافی نہیں رہے گا۔ ہمیں چوک درس کی صورت میں ان لوگوں کے پاس جانا ہوگا، ہمیں علاقائی دورہ کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جانا ہوگا، ہمیں انفرادی کوشش کرنے کے لیے تعطیل ہفتہ اور اعتکاف کے ذریعے دوسرے علاقوں میں جانا پڑے گا، ہم کو قافلوں کی صورت میں کریا گاؤں گاؤں جانا پڑے گا تاکہ یہ برائیاں ختم ہونے کا نام لیں۔ ورنہ ہم یہ سوچیں اور غور کریں کہ جناب میرے محلے میں اگرچہ نوجوان شراب پیتے ہیں، میں شراب نہیں پیتا، میرے بچے شراب نہیں پیتے، میرے بھائی شراب میں مبتلا نہیں، میرے خاندان کو کوئی آدمی شراب نہیں پیتا ہے، تو کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا آ کر دروازہ کھٹکھٹائے گا، جیسے ہی والد صاحب دروازہ کھولیں گے تو سر پکڑ لیں گے کہ ارے یہ کیا ہوا، میرا بیٹا شرابی بن گیا، میرے بھائی نے ہیروئن پینا شروع کر دی، یہ کیا بن گیا، میرے والد صاحب چرس پی رہے ہیں، یہ جوا کھیل رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاملات پر غور کریں، اپنے اوقات پر غور کریں، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو فرماتے ہیں کہ دن بھر میں کم از کم 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دینے کی نیت فرمائیں، ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ میں کم از کم روزانہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پہ صرف کروں گا۔ اب اس میں چاہے درس میں شرکت ہو، چاہے چوک درس میں شرکت ہو، چاہے علاقائی دورہ کرنا ہو، چاہے VCD اجتماع کرنا ہو، چاہے مسجد اجتماع کرنا ہو، چاہے نیکی کی دعوت کے لیے جانا ہو، چاہے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنی ہو، انشاءاللہ ہم کریا گاؤں گاؤں انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ، کہ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمت کیجئے، آگے بڑھیے۔ ان صحابہ کرام کے مقدس ایام ہیں، سوچیں انہوں نے اپنی زندگی کیسی قربانیاں دی ہیں، کس طرح سے مال خرچ کیا، کس طرح سے ان کے معاملات تھے، کیسی برائیاں سر عام تھیں، لیکن یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والے کس طرح سرکار کے فرمان پر عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہم نفس کے مارے ہوئے، جو ہماری سہولت کا کام ہوتا ہے ہمیں وہ تو اچھا لگتا ہے، جہاں تکلیف، جہاں آزمائش، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیسے عاشق تھے، یعنی عشق رسول کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن یہ کیسے عاشق تھے۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا، وضو کیا، پھر یکایک مسکرانے لگے۔ رفقا سے فرمانے لگے جانتے ہو کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ وضو فرمایا تھا، بعد فراغت مسکرائے تھے۔ صحابہ کرام سے فرمایا جانتے ہو کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی واللہ اعلم ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کر خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی
ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک بار سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ سیدنا حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین عثمان غنی کی بارگاہ میں پانی لے کر حاضر ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ اور منہ دھوئے، میں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، میں نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ اے کاش عثمان غنی کی ان اداؤں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہم بھی سنتوں پر عمل کرنے والے ایسے عاشق بن جائیں کہ امیر علیہ سنت تمنا کرتے ہیں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ایسا ہو کہ کاش ہماری زندگی سنتوں کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے میں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں گزر جائے۔ کاش تو واقعی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی بے شمار سنتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، پھر سکھانے کا موقع ملتا ہے، تو کاش وہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم سنتیں سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں۔ کاش آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر آنے والی تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والے بن جائیں، کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ ہوں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھا سکھانا، مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، آقا گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 35 سن ہجری ماہ ذوالحجہ کے ایام تشریق میں شہید ہوئے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 82 سال کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حش کوکب کے مقام پر جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ
بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ